بعد حضرت علامہ پروفیسر اکبر حسین شاہ الہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ مفتی محمد مختار احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم حاجی محمد رمضان آوان چشتی صاحب سربراہ تحریک لبیک پاکستان، محترم پیر سید سعید شاہ گیلانی صاحب زید مجدہم، اور مسجد رحمانیہ و عیدگاہ کے بانی اور محتمم علامہ مفتی ریحان حسین شاہ الہاشمی نعیمی صاحب زید مجدہم، اور معزز حاضرین مجلس، آج ہم یہاں اس مقام پر اس لیے جمع ہیں کہ محمد عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ایصال ثواب کے لیے محترم محمد عبداللہ صاحب اور مرحوم کے دیگر ورثاء نے 4 کنال کا یہ خطہ اراضی وقف کیا ہے، اور یہاں پر جامع مسجد رحمانیہ انشاءاللہ العزیز شایان شان طریقے سے تعمیر کی جائے گی، عیدگاہ بھی ہوگی، اور اسی کمپلیکس اور اسی پروجیکٹ میں 2 کنال پر طلباء کا مدرسہ ہوگا، اور 4 کنال پر طالبات کا مدرسہ ہوگا، اقامتی ادارے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں اس علاقے اور خطے کے طلباء اور طالبات کو دینی تعلیم دی جائے گی۔ ہمارے ان دوستوں نے آج کے کا یہ اجتماع ایک تو اس کمپلیکس جو ملٹی پرپز کمپلیکس ہے اس کے افتتاح کے لیے منعقد کیا ہے، اور اس کا دوسرا عنوان ختم نبوت ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ جب تک میں بات کروں نعرے نہیں، پھر میں چلا جاؤں گا، پھر نعرے زور سے لگانا، کیونکہ مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ساری جماعت انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ ایک آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ تعالی نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا کہ میں 2-3 حروف پر مشتمل ایک جملے میں
معانی کے سمندر کو سمو دیتا ہوں۔ دوسرا آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے میری ذات میں وہ جلال رکھا، وہ جمال رکھا، وہ رعب رکھا، وہ شوکت و دبدبہ رکھا کہ ایک ماہ کی مسافت سے کسی کی نظر پڑ جائے تو آپ کے جلال کے آگے مبہوت ہو جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پچھلی امتیں اس بات کی پابند تھیں کہ انہیں عبادت صرف عبادت گاہ میں ادا کرنے کی اجازت تھی، ٹیمپل میں، چرچ میں، سینیگاگ میں، یا جو بھی ان کے صومعہ ہیں، کنیسہ ہیں، ان سے باہر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اس لیے میرا امتی اللہ کی زمین پر جہاں کہیں بھی ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور زمین خشک ہے، اس پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، تو بغیر کوئی کپڑا بچھائے اس پر قبلہ رو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، کہ مجھ سے جو پہلی امتیں تھیں وہ جب اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دیتے، خیرات دیتے یا مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، کھلے میدان میں لا کر رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اگر آسمان سے آگ آ کر نہ جلاتی تو یہ اس بات کا اشتہار ہوتا کہ اس کا صدقہ رد ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا۔ سورہ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے حبیب آپ اپنی امت کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا کھرا واقعہ بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک نے غلہ لا کر پیش کیا، ایک نے مینڈا لا کر پیش کیا، کھلے میدان میں رکھ دیا، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، آسمانی آگ نے جلا ڈالا، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی، تو اس نے کہا کہ لأقتلنک، اپنی اس بے عزتی پر وہ جھلملا گیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ انہوں نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی اللہ پر کسی کا زور، زبردستی، دھونس، دھاندلی نہیں چلتی، وہ صرف تقوی والوں کی قربانی کو اور صدقے کو قبول فرماتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ جب مہینہ آتا ہے ایام قربانی تو بڑے شہروں میں بڑے بڑے سیٹھ اور دولت والے
10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کی قربانیاں لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر نمائش کرتے ہیں، شان دکھاتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ 10,000 والے کی قبول ہوئی یا 25 لاکھ والے کی قبول ہوئی۔ تو ذرا سوچیں کہ پچھلی امتوں کی طرح اگر کھلے میدان میں رزلٹ آؤٹ ہو جاتا تو ان میں سے کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتا؟ تو پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، جس طرح تیری ذات کریمی نے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، اس طرح قیامت کے میدان میں بھی ہمیں اپنے حبیب کریم کے دامان رحمت میں پناہ عطا فرمانا، کیونکہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الناس کافہ وفی روایہ الی الخلق کافہ، کہ پچھلی امتوں میں نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم انسانیت کی طرف اور ایک روایت میں تمام مخلوق کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے اس روایت کی روح سے انسان بھی آپ کے امتی ہیں، جنات بھی آپ کے امتی ہیں، ملائک بھی آپ کے امتی ہیں، یہاں تک کہ شجر و حجر، چرند و پرند، حیوانات، تمام انواع مخلوق آپ کی امتی ہیں۔ یہ رسالت عامہ، اس کا اعلان قرآن میں بھی ہوا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب، میرا رب فرماتا ہے کہ آپ برملا اعلان کر دیجئے کہ اے عالم انسانیت، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آج اللہ کی زمین پر تقریباً 8 ارب انسان موجود ہیں۔ یہ 8 ارب سارے کے سارے میرے آقا و مولا کی امت ہیں، اور یہ سب امت دعوت ہیں۔ امت دعوت کے معنی یہ ہے کہ حضور کی جو دعوت توحید ہے، اس کی مخاطب پوری انسانیت ہے، لیکن ان میں سے 8 ارب میں سے جن 1.5 ارب نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے وہ دعوت اجابت ہیں، اور وہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اہل ایمان کہلاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا کہ ھدی للناس، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ھدی للمتقین۔ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ قرآن کا پیغام ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، مگر اس پیغام ہدایت سے حق اسے ملے گا اور توفیق اسے ملے گی جو اہل تقوی ہوں گے۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، میری ذات پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، کہ نبوت اور رسالت کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے کہ جو جاری چل رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یکے بعد دیگرے دوسرا نبی آتا تھا، لیکن جب اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا
تو اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ آخری نبی ہیں. اس لیے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تمہارے لیے وہ منظر کتنا حسین ہوگا، وہ منظر کتنا عظیم ہوگا کہ عیسائی بنی اسرائیل قیامت سے پہلے تمہارے درمیان زمین پر اتریں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ خاتم النبیین کے امتی بن کر آئیں گے. اور پھر فرمایا کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تو وہ مقتدی ہوں گے اور میرے آقا و مولا کی اولاد امجاد میں سے حضرت امام مہدی مقتدا ہوں گے. اور یہ اللہ نے قطعی اور حتمی فیصلہ فرما دیا ہے. اس لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ پردہ فرمانے کے تاجدار کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین نے جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا اور جناب ابو بکر صدیق آپ کے پہلے امتی بنے، پہلے خلیفہ بنے، تو اس وقت جو فتنے پیدا ہوئے، ایک فتنہ انکار ختم نبوت تھا. چند افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جناب صدیق اکبر نے ان جھوٹے نبوت کے مدعیان کو اور ان کے ماننے والوں کو مرتد قرار دیا اور ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. اس لیے جو پہلا فتنہ تھا وہ انکار ختم نبوت کا تھا، اور بعد میں بھی یہ فتنے آتے رہے. کبھی کبھی ہمارے اہل اقتدار کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ دینا ریاست کا کام ہے، مولویوں کو نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جب ریاست میں غیرت ہو اور جب ریاست کے منصب پر صدیق اکبر فائز ہوں تو پھر مولویوں کے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر امیر المومنین فتویٰ دیتا ہے، خلیفۃ المسلمین فتویٰ دیتا ہے. لیکن جب وقت کے حکمران دینی حمیت سے عاری ہو جائیں، جب دینی غیرت سے عاری ہو جائیں، تو پھر ان عاجز غلامان مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور فتویٰ دیں کہ جو منکر ختم نبوت ہے وہ مرتد ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی مرتد ہے، اور جو اسے نبی مانے وہ بھی مرتد ہے، جو اسے نبی نہ مانے مجدد مانے وہ بھی مرتد ہے، جو اسے محض مسلمان مانے وہ بھی، زور سے بولو، مرتد ہے. یہ امت کا فیصلہ ہے. اس لیے ہر دور میں ختم نبوت پر
پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں ایک کانفرنس تھی تو اس میں آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ این جی او کی بیگمات کو باہر سے ڈالر، پاؤنڈ، یورو ملتے ہیں، تو ایک بیگم صاحبہ کھڑی ہوئی کہ اسلام کا ٹھیکہ مولویوں کے پاس نہیں ہے، ہم سب اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی آپ کو کسی نے غلط بتا دیا ہے کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے چوکیدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا جب بھی کوئی ڈاکو اسلام کی عمارت میں نقب لگائے گا، ختم نبوت کی عمارت میں نقب لگائے گا، تو اسلام پر پہرا دینے والے ان خادموں کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے ہاتھ کو جھڑک دیں، اس ہاتھ کی شوکت کو توڑ دیں اور اللہ کے پیارے حبیب کے ختم نبوت کے پرچم کو سربلند کریں۔ اس کے بعد یہ بھی بتانا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جو پہلا فتنہ تھا وہ انکار ختم نبوت کا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو پہلے میدان میں آئے وہ جناب ابو بکر صدیق تھے۔ اور 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو ارتداد قادیانیت کے خلاف قرارداد پیش کی تو اس قرارداد کو پیش کرنے والا بھی جناب صدیق اکبر کی اولاد امجاد میں سے اس وقت کے اہل سنت کے مقتدا علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ لوگوں نے تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے۔ ان سب علماء کو بتاتا ہوں کہ ہر ممبر پر یہ بتایا کرو، یہاں اسلام آباد قریب ہے، پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کا ریکارڈ موجود ہے، قرارداد پیش کرنے والا ایک ہی تھا اور وہ تھے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی۔ باقی تائید کرنے والے تھے، باقیوں نے بحث میں حصہ لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ اعزاز دیا کہ ونس فار آل یہ طے کر دیا گیا کہ جو منکر ختم نبوت ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قادیانی باہر جا کر یورپ میں، امریکہ میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، یہ کذاب ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا اس ملک میں ہندو رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اس ملک میں سکھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اس ملک میں مسیحی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اس ملک میں پارسی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اس ملک میں اور بھی کافر رہتے ہیں۔ آپ بھی پاکستان کے آئین نے جو اسٹیٹس دیا ہے اس کو تسلیم کرو کہ آپ مسلمان نہیں ہو، آپ قادیانی ہو، آپ رہو جیسے اور لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو ہمارا آئین تحفظ دے گا، لیکن دھوکہ نہ مت دو، کیونکہ رانا چندر سنگھ کو نام سے جانا جائے گا، ڈیوڈ کو، جیکب کو، ہیری کو نام سے پہچانا جائے گا، آواری کو نام سے پہچانا جائے گا، اور سارے دیوی لال کو نام سے پہچانا جائے گا۔ ان کے نام مشتبہ ہوتے ہیں، اس لیے مطالبہ یہ ہے کہ یہ
اپنی عبادت گاہ کا جو بھی نام رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن مسجد نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو تاکہ جیسے اگر یہودی ہیں تو ان کی عبادت کا نام ٹیمپل ہے، سینیگوگ ہے، سومیا ہے، کرسچین ہے، ان کی عبادت کا گاہ کا نام چرچ ہے، کنیسہ ہے، یہاں تک کہ جو اسرائیل ہے ان کی پارلیمنٹ کا نام بھی عبادت گاہ پر ہے۔ کینیسٹ کے معنی کنیسہ ہوتے ہیں، ان کا جو ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس ہے ان کے پارلیمنٹ ہاؤس کا نام کینیسٹ ہے، کنیسہ کے نام پر ہے۔ اسی طرح سے ہندوؤں کے مندر ہیں، سکھوں کے گردوارے ہیں، پارسیوں کے آتش کدے ہیں، تم بھی اپنا کوئی نام رکھ لو، لیکن مسلمانوں کی دینی علامات کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ علامہ شاہ احمد درانی صدیقی اور اس وقت جو علماء تھے اور اس وقت کی پوری پارلیمنٹ، اور اس بات کا کریڈٹ بھٹو کو بھی جاتا ہے کہ اس پارلیمنٹ نے دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو مرتد اور خارج الاسلام قرار دیا، لیکن ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا انیکسچر ہے جسے ضمیمہ کہتے ہیں، اس میں جو آئینی عہدوں کے اوت حلف نامے لکھے ہوتے ہیں تو دو حلف نامے ہیں، ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اور ایک وزیر اعظم پاکستان کا۔ ان دو حلف ناموں میں انکار اقرار ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت موجود ہے۔ یہی وقت ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب حلف لے رہے تھے تو خاتم النبیین ان سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بار پریزیڈنٹ نے کہا پھر بھی نہ ہوا، دوسری بار کہا پھر بھی نہ ہوا، پھر آگے چل دیے۔ اس لیے لیکن اب بھی فیڈرل منسٹر، پروونشل منسٹرز، پارلیمنٹیرین، پروونشل اسمبلی کے ممبران، مسلح افواج کے سربراہان، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججز، ان کے حلف ناموں میں یہ شامل نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں، لیکن آج جو موجود ہیں تو ان کا کام باقی ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے مشن کو اور اس کے پرچم کو کبھی سرنگوں ہونے نہیں دیا جانا چاہیے، اور جب تک اس کے تمام کانسٹیٹیوشنل، لیگل، دستوری اور قانونی تقاضے پورے نہ ہو جائیں اطمینان سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے لیے تگ و دو، جد و جہد جاری تھی، جاری رہے گی، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی اسی ختم نبوت کے پرچم کو لے کر اٹھے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غیرت ایمانی دی تھی، جرأت ایمانی دی تھی۔ اگرچہ وہ حادثے کی وجہ سے ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کروڑوں لوگ جو اپنی توانا ٹانگوں پر چل رہے ہیں، ان کی یہ توانا قامت اس معذور کی معذوری پر قربان ہو جائے، کیونکہ جو کام انہوں نے کیا وہ اس جیسا کام کوئی نہ کر سکا، لیکن جو ان کی تنظیم سے وابستہ ہیں انہیں اس مشن کو جاری رکھنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ ابھی ہالینڈ میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی، اور اس کے بعد ایک شخص اسرائیلی سفارت خانے کے باہر
گیا اعلان کیا کہ میں تورات کو جلاؤں گا، تو اسرائیلی سفیر متحرک ہوا. اس نے ہالینڈ کے فارن منسٹر سے رابطہ کیا. ان کی سیکیورٹی کے لوگ آئے اور اس کو روک دیا کہ اس کے جلانے سے ہیٹریٹ ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، اینگر ہوگا، لوگوں میں غیظ و غضب پیدا ہوگا، بے امنی ہوگی. تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کل آبادی جو اسرائیل کی ہے آج 96 لاکھ ہے. اس 96 لاکھ میں بھی تقریباً 6 لاکھ جو ہیں وہ کوئی مسلمان ہیں، کوئی دروز ہیں، کوئی مسیحی ہیں، باقی 90 لاکھ عیسائی ہیں. ان کا سفیر تو اٹھ کے میدان میں آ گیا، لیکن 57 مسلم ممالک کے سفیر جو وہاں تھے ان کو غیرت نہ آئی کہ وہ بھی میدان میں آتے اور حکومت کو کہتے کہ اس سے دنیا میں بے امنی کو فروغ ملے گا. اس لیے ہم دنیا کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ عالمی سطح پر امن چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، تو اگر ایک آدمی بم بلاسٹ کر کے 2 آدمیوں کو مار ڈالے، گولی چلا کر 2 آدمیوں کو مار ڈالے یا زخمی کر دے، وہ تو دہشت گرد ہے. لیکن جو اپنے عمل سے 150 کروڑ مسلمانوں کو روحانی اذیت پہنچائے تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جسمانی اذیت رسانی کو جس طرح دہشت گردی عالمی سطح پر قرار دیا گیا ہے، اس طرح روحانی اور ایمانی دہشت گردی کو بھی، اذیت رسانی کو بھی عالمی سطح پر دہشت گردی ڈکلیئر کیا جائے اور ان مجرموں کو بھی عبرتناک سزائیں دی جائیں. اور چند سال پہلے یورپین کورٹ یہ فیصلہ بھی دے چکی ہے، یہ 57 مسلم ممالک کے حکمرانوں میں اگر غیرت ہے تو یہ جمع ہوں اور یہ عالمی فورمز پر، UN میں، جنرل اسمبلی میں، سیکیورٹی کونسل میں اور جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان میں یہ قرارداد پیش کریں تاکہ عالمی سطح پر یہ قانون بنایا جائے اور فتنہ و فساد ختم ہو اور دنیا کے امن کو جو خطرات لاحق ہیں وہ ختم ہوں. اس لیے آپ سب کو، ہم سب کو اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ میدان عمل میں موجود رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو حال ہی میں زلزلہ آیا ہے ترکی میں، اور میں صبح چل رہا تھا تو تقریباً 26,000 ترکی میں لوگ شہید ہو چکے تھے، 5,000 کے لگ بھگ شام میں ہو چکے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد تو 1 لاکھ تک پہنچ رہی ہے، اور ابھی پوری عمارتوں کا ملبہ ہٹایا نہیں گیا. اس لیے اموات کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے. تو وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کا درد ہمارا درد ہے. اور ہمارے ہاں 2005 میں آزاد کشمیر اور مانسیرا بالاکوٹ میں جو زلزلہ آیا تھا، ترکوں نے سب سے زیادہ آ کر امداد کی تھی. اس لیے ہمارے ملک اور قوم کے لوگوں کو بھی اس مشکل وقت میں اپنے ترک بھائیوں کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا
کہ مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان کل جسد الواحد ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے انگوٹھے کو چوٹ لگے، آپ کے پاؤں کے تلمے میں کانٹا چبھے، آپ کے کہیں کوئی ضرب لگے تو صرف گھٹنے پہ چوٹ لگے تو گھٹنا تکلیف محسوس کرے گا، باقی جسم آرام میں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک سوئی